اور جب تک وہ زمین پہ نہیں وہ سبل ہے. سبل سب سے پاک، شفاف، میٹھا، خوبصورت پانی. یہ جو آپ کا سمندر ہے، سمندر سے 97% غبار بخارات ہوا میں اڑتے ہیں. ایک سیکنڈ میں روزانہ 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے. ایک سیکنڈ میں کوئی تقریباً 3.5 کروڑ من پانی ایک سیکنڈ میں ہوا میں چلا جاتا ہے. ایک کالا بادل جو ہم پہ چھاتا ہے اور چمکتا ہے، اس میں 3 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے. یہ جو بخارات اڑ کے اوپر جاتے ہیں، یہ سمندر کا جو پانی ہے اس کی جو اوپر کی سطح ہے، 1 ملی میٹر کا 10واں حصہ، 1/10 ملی میٹر جو پانی کی سطح ہے. سینٹی میٹر کا 10واں حصہ ہوتا ہے ملی میٹر میں، تو ملی میٹر کمزور آنکھ کو تو نظر بھی نہیں آتا، اور پھر وہ 1/10 ہو پھر تو اچھی آنکھ میں نہیں دیکھ سکتی. پانی کی اوپر کی جو سطح ہے اس کو کہتے ہیں مائکرو لیئر. یہ مائکرو ویو نہیں ہوتی، وہ مائکرو ویو نظر نہیں آتی، مائکرو لیئر. اس 1/10 ملی میٹر پانی میں بے شمار پودے ہیں اور بے شمار جانور ہیں جو مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، ویسے نظر نہیں آتے. وہ اس میں مرتے ہیں، سڑتے ہیں، وہ پودے سڑتے ہیں، وہ کھاد بنتے ہیں. جب یہ پانی بخارات بن کے اڑتا ہے تو اس کھاد کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اوپر جا کر ساتھ نمک جاتا ہے. یہ نمک اوپر جا کے اکٹھا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر یہ بارش کے قطرے اس وقت ان کا حجم ہوتا ہے 0.01 ملی میٹر، 0.01 ملی میٹر فضا میں. وہ ٹھنڈا ہو کر اس کو اکٹھا کرتا ہے. پھر جیسی زمین کا غبار ہوتا ہے وہ غبار اس میں شامل ہوتا ہے. اس غبار کے لحاظ سے بادلوں کا رنگ بدلتا ہے. پھر وہ قطرے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں، ہوا اٹھانے سے عاجز ہو جاتی ہے. پھر وہ اس کے کندھے ٹوٹتے ہیں، پانی گرتا ہے. اب یہ پانی اپنے ساتھ میگنیشیم، کوبالٹ، سیسا اور زنک لے کے آ رہا ہے. یہ وہ دھاتیں ہیں جو ہم نہیں دے سکتے اپنی. میں ذمہ دار ہوں اس لیے آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں. ہم نائٹروجن کی کھاد دیں گے اور فاسفورس دیں گے، لیکن ہم کوبالٹ نہیں دے سکتے، سیسا نہیں دے سکتے، زنک اتنے پیمانے پہ نہیں دے سکتے، میگنیشیم اتنے پیمانے پہ نہیں دے سکتے. ہمارے پاس اسباب بھی کوئی نہیں، امریکہ کے پاس بھی کوئی نہیں، یورپ کے پاس بھی کوئی نہیں. یہ اللہ آسمان سے برساتا ہے. یہ جب بارش اترتی ہے تو بیماریاں دور، جب بارش اترتی ہے تو زمین کا بنجر پنا دور، زمین ہریالی سرسبز. اگر بارش نہ ہو تو زمین بنجر برباد، چاہے کنویں چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بارش سے تبلیغ کے کام کو تشبیہ دی ہے. اگر تبلیغ کا کام نہیں ہوگا تو دلوں کی زمین بنجر ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. سارے دین کے کام ہوتے رہیں، اگر تبلیغ کا کام نہ ہوا اور اللہ کے کلمے کو لے کر نقل و حرکت نہ ہوئی تو جیسے بارش کا رک جانے سے کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں، سرسبز کھیت صحرا بن جاتے ہیں، ایسے ہی دلوں کی کھیتیاں بنجر ہو جائیں گی اور دلوں کی زمین صحرا بن جائے گی، شوریلی بن جائے گی اور صفات ختم ہو جائیں گی. اور اس میں حسد، بغض، کبر، تکبر، ان کی جھاڑیاں اگیں گی کانٹے دار، سارے کے سارے معاشرے کو برباد کر دیں گی. تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت انداز میں ہمیں اس کام کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے. جو اس کو اپنا بنا لے گا وہ پاس ہو جائے گا، پاس، بڑے اونچے درجات پر جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت حورا یقال لها العینا. جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام عینا ہے. جب وہ گھر سے باہر قدم رکھتی ہے تو 70,000 خادم اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. تو 1,40,000 خدام میں وہ چلتی ہے. اس کے جسم پہ 70 ہی جوڑے ہوتے ہیں. ہر جوڑے کا ایک رنگ آتا ہے، ایک جاتا ہے. ان جوڑوں میں اس کا پورا جسم شیشے کی طرح شفاف نظر آتا ہے. اس کے چہرے پر نظر جب پڑے گی، اگر موت مر نہ چکی ہوتی تو اس کو دیکھ کر سارے جنتی مر جاتے. اگر موت مر نہ رہی ہوتی تو اس کو کوئی دیکھ نہ سکتا، جنت میں جا کے بھی نہ دیکھ سکتے، مر جاتے. اللہ نے اس کو ایسا حسن بخشا ہے. تو وہ
چلتے ہوئے پکارتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں